السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کا 42واں درس ہے۔ آج سے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سن 4 ہجری تک آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں اور اب ہم کچھ دن 2-4-10 پروگرام انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اخلاقیات میں کیا نمونے چھوڑے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے دیکھا جائے تو زندگی کا اصل مقصد یہی ہے۔ اچھا، اخلاق کی سب سے پہلے ہم آپ کو ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے۔ ہمارے محققین جو علماء ہیں وہ اخلاق کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اچھا اخلاق، ایک کو کہتے ہیں برا اخلاق۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی برا اخلاق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی برے اخلاق ہیں، مطلب غصہ ہے، حسد ہے، کبر ہے، ان سب کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا برا اخلاق ہے۔ نہیں سمجھے؟ غصہ ہے، اگر آپ کو جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ تو غصہ بذات خود کوئی برا اخلاق نہیں ٹھہرا۔ ایک آدمی کو ایک آدمی مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے جا کر کے ہنس کر کے کہیں یار مارنا نہیں چاہیے، بہت بری بات ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ کو وہاں پر غصہ کا اپنا جو سیل ہے اس کو یوز کرنا ہے۔ جب وہ غصہ آپ دکھلائیں گے تب وہ بندہ کیا ہوگا؟ تھمے گا۔ تو جتنی بھی برائیاں اس قسم کی جس کو ہم کہتے ہیں وہ سب اگر اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں تب جا کر کے وہ گناہ کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اچھا، اخلاق کو اگر ایک جملے میں اس کی تعریف کی جائے تو حقیقت یہ ہے جس چیز سے دوسرے کو آرام پہنچے وہ اچھا اخلاق ہے، جس چیز سے دوسرے کو تکلیف پہنچے وہ سارے برے اخلاق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھیجا گیا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اخلاق کا جو کچھ بھی ہے ان سب کو اپنے اصل شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ اصل اخلاق ہے۔ اللہ کی بات ماننا بھلے دنیا کو برا لگ رہا ہے، سب سے اچھا اخلاق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا مطلب ایک آدمی کا چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، دنیا کہہ رہی کہ صاحب یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ سب سے اچھا اخلاق ہے۔ تو اخلاق میں سب سے ٹاپ کلاس کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرمان کو مان لینا۔ دوسرے نمبر پر اخلاق میں جو سیکنڈ پوزیشن آتی ہے وہ اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا، بھلے دوسرے کو اچھا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے علاقائی لحاظ سے وہ اچھا نہ ہو سکتا ہے ہمارے خاندان میں وہ چیز نہ ہو سکتا ہے ہمارے بڑے بزرگ وہ نہ کرتے رہو، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں گے۔ تو پھر میں آپ کو تینوں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ جس اخلاق سے لوگوں کو آرام پہنچے وہی اچھا ہے، جس اخلاق سے لوگوں کو تکلیف پہنچے وہ کیا ہے؟ برا ہے۔ ایک بہت آسان سی تعریف ہے۔ اگر دیکھا جائے پوری شریعت کا اگر آپ مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں تو حقیقت کیا ہے؟ اگر انسان، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر صرف یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو سب سے اچھا مسلمان ہے۔ ہمارے پاس پرابلم کیا ہے؟ ہم چلو ہماری ذات سے کسی کو آرام نہیں پہنچ رہا ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کم کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے، تو یہ اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ ہم سب سے پہلے برے اخلاق پر بات کریں گے۔
دیکھیں یہ تقریر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایک ایک ٹاپک پر پوری بات کریں گے، کیونکہ ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ ہم سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم ایک ایک مختصر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو برے اخلاق ہیں اس پر ہماری تربیت اللہ کے رسول نے کس انداز میں کی، ہم اس پر بات کریں گے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے ایک بات لکھی، وہ یاد آ گئی، پہلے بتا دیں آپ کو۔ بڑے دنیا میں اسکالرس ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اخلاق کی دعوت دی لوگوں کو، انہوں نے دو کا ذکر خاص کر کے کیا ہے، گوتم بدھ کا ذکر کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن پرابلم دنیا کے سامنے کیا ہے کہ ان کی خود کی پرسنالٹی، ان کی خود کا جو ان کی ذات ہے، وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو یا گوتم بدھ ہو، انہوں نے اس اخلاق کو کہیں اپلائی کیا، وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت مشہور قول ہے، اس کو گاندھی جی نے بھی دہرایا کہ اگر آپ کوئی آپ کے داہنے گال پر ایک تمچا مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیں۔ ایسا ریکارڈ گاندھی جی نے کبھی پیش کیا؟ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کیا نہیں، کیونکہ اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، لیکن ان کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس اچھے اخلاق کی پریچنگ، تبلیغ کا جو انہوں نے کیا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ جو سب سے بڑی شان ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ ریکارڈ ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھلایا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے دنیا کے تمام اسکالر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ کتنا بھی غصہ ہو معاف کر دو، تو ہمارے پاس ایک دو نہیں 20 مثالیں ہیں کہ ایسا 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 غصہ کہ اللہ کے رسول نے قسم تک کھا لیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہ اگر حمزہ کے قاتل مجھے مل جائیں تو میں ایک کے بدلے میں 70 کو قتل کروں گا، لیکن جب موقع آیا تو آپ نے اس بندے کو بھی معاف کیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا۔ تو ایک دو مثال ایسی نہیں ہے، میں نے اس کے پہلے پوری آپ کے سامنے گفتگو کی کہ کتنے لوگوں نے آپ کے خلاف قتل کی سازش کی، قتل کرنے آئے، موقع تک پہنچ گئے، آپ کو معلوم بھی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اخلاقیات کے درس دینے والے بہت لوگ ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہم سے یہ سوال کر لیں مولانا کہ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے، تو میرے پاس جواب نہیں ہے۔ تو ساری دنیا نے درس دیا، لیکن اب عملی زندگی ہمارے پاس ریکارڈڈ نہیں آئی کہ ایسا کیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جتنی باتیں لوگوں سے کی کہ یہ کرو، یہ اچھی چیز ہے، اس سے پرہیز کرو، یہ بری چیز، آپ کی لائف میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس میں سے ہم چند کو ذکر کریں گے موٹی موٹی۔ سب سے خطرناک چیز جو برے اخلاق میں وہ غیبت ہے۔ تقریر کرنے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو غیبت پر اتنی گفتگو کر دوں کہ آپ آخر میں اٹھتے اٹھتے یہ کہیں کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹ نہیں سکتی۔ ہمیشہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ہم اس کو کتنا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہے یہ بڑا خطرناک گناہ، غیبت سب سے خطرناک گناہ ہے۔ خطرناک اس معنی میں ہے کہ ہر آدمی ملوث ہے، ہر آدمی ملوث ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ زنا تو بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے، زنا سے بڑا آپ نے غیبت کو فرما دیا کہ الغیبت اشد من الزنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا معاف کرتا ہے پروردگار عالم، آپ نے توبہ کر لیا اللہ معاف کرو۔ غیبت میں دونوں کو معاف کرنے کا ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگتے رہے اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی معاف کر دو، اللہ سے ریلیٹڈ بات ہی نہیں ہے، بندے سے ریلیٹڈ بات ہے۔ آپ جب تک بندے سے نہیں معافی مانگیں گے تب تک معاف نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا۔ صحابہ کو جواب آپ نے دیا کہ اس بنیاد پر میں نے یہ فرمایا کہ غیبت زنا سے بری چیز ہے۔ غیبت ہے کیا؟ ایک آدمی کی صحیح بات کو، غلط کو نہیں، ایک آدمی کے اندر ایک عیب ہے
ایک آدمی کے اندر کوئی ایک چیز ہے جو حقیقت میں موجود ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیٹھ کے پیچھے کوئی کہیں بیان کرے، آپ اس کو بیان کریں گے، آپ نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ رسول وہ چور ہے، میں نے اس کے پیچھے جا کر کے کہا چور ہے۔ کہا اگر وہ چور نہ ہوتا اور جا کر کے کہتے چور ہے تو بہتان بھی ہوتا۔ تو صحیح بات جو کہ اس کے اندر موجود ہے اس کو ذکر کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ آپ پہلے تو کہا کہ غیبت کرنا نہیں چاہیے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی ایک صحابی نے غیبت کر دی، جا رہے تھے راستے میں ایک مردہ پڑا ہوا تھا، آپ لوگ میں جاؤ کھانا کھاؤ، اس کو کھاؤ، اللہ تو مردہ ہے، کہا غیبت کیا نا تم نے، آپ نے غیبت کیا، اور غیبت کی سزا یہ قرآن میں وہاں پہ تو مردہ نہیں مردے بھائی کا ذکر ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرے ہو؟ یہ اتنا اشد گناہ کیوں ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی غیبت کی جاتی ہے نا وہ اس وقت اس کو ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کی برائی ان کے سامنے کی، جب میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ موجود نہیں ہیں، اگر آپ موجود ہوتے تو آپ بتاتے نہیں بات یہ اصل نہیں ہے، بات اصل یہ ہے۔ تو جس بندے کی برائی کی جا رہی ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہے، لہذا اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی ہم آپ کے بارے میں کوئی بات آپ کے سامنے کہیں تو آپ کھٹ کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن غیبت میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بہت شدید گناہ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اچھا، کچھ ایسے مقامات ہیں احادیث میں آ گئے کہ ان کو جب ملا کر کے غیبت کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ غیبت جائز بھی ہے کہیں کہیں، وہ آپ کو مختصر بتا کر کے آگے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہندا نے آ کر کے اپنے شوہر کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں حضور سے شکایت کی، بخیل بہت ہے شوہر ہمارا۔ اب شوہر کی برائی کس سے کی؟ اللہ کے رسول سے۔ تو سوال تو اٹھا کہ اس کی برائی کی اور وہ موجود نہیں، تو ایک مسئلہ اس سے یہ نکالا گیا کہ اگر آپ کسی کی شکایت کسی سے کرتے ہیں، ایسے آدمی سے جو کہ اس شکایت کو دور کر سکتا ہے، تو یہ شکایت کرنا جائز ہے۔ آپ نے کوئی باپ آ کر کے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بولا کہ مولانا آپ کے پاس وہ آتا ہے، ذرا اس کو سمجھاؤ، کیونکہ اس کو کیا ہے کہ مولانا اگر سمجھائیں گے تو وہ بات مان لے گا۔ وہ بچے کے انسلٹ کرنے کی نیت سے مجھ سے شکایت نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے بچے کی اصلاح ہو جائے۔ تو ہندا نے ابو سفیان کے انسلٹ کرنے کی نیت سے حضور سے شکایت نہیں فرمائی، بلکہ مسئلہ دریافت فرمایا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگر آپ ان کو بخل سے روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، وہ کریں، یا کوئی مسئلہ ہم کو بیان کر دیں۔ حضور نے مسئلہ بیان کر دیا، انہوں نے کہا جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا اگر تم ابو سفیان کی پاکٹ سے نکال لو گے تو یہ چوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو اچھا ہماری بیویوں کو معلوم نہیں ہے، اچھی بات ہے، اگر معلوم ہو گیا تو یہ پرابلم ہے۔ اگر گھر کا آدمی بخیلی کر رہا ہے اور اتنا بخل کر رہا ہے کہ گھر کا خرچہ نہیں چلتا، وہ اتنا پیسہ نکال لے جتنا کہ گھر کا خرچہ آسانی سے چلے، تو یہ اس میں کوئی چوری کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو سمجھایا بھی اور یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا۔ تو ایک وجہ کیا نکلی کہ مظلوم ظالم کے خلاف شکایت ایسی تمام جگہ کر سکتا ہے جہاں پر اس کو امید ہو کہ ظلم ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک مسلمان اسلام اور مسلمان کا خیر خواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ایک غلط کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2 آدمی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں پارٹنرشپ پہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ بندہ سب کو ڈبوتا ہے، حالانکہ اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے یہ پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایسے ہی 50 کو ڈبو چکا، اس کو بھی ڈبو دے گا۔ ہم نے جا کر کے اس سے بغیر پوچھے ہوئے کہا دیکھو ان سے پارٹنرشپ کرنے میں ہوشیار رہیے گا،
یہ ہمارا مقصد اس کی خیر خواہی ہے کہ یہ ڈوبنے نہ پائے. یہ تمام چیزوں میں ہو سکتا ہے، بزنس میں ہو سکتا ہے، شادی. مثال کے طور پر ایک باپ اپنی لڑکی کی شادی طے کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اندر سے یہ فلاں سے پھنسا ہوا ہے، یا یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کام کرتا ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے، یا یہ معلوم ہے کہ اس کا دھندا غلط ہے. باپ بیچارے کو یہ بات نہیں معلوم ہے، اس کا اوپر ڈھانچہ دیکھ کر کے شادی کر رہا. اگر آپ کے علم میں آ گیا، وہ پوچھے یا نہ، اگر پوچھے تب تو بتانا لازمی ہے. نہیں بھی پوچھا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں مسلمان پھنسنے جا رہا ہے، تو ایسی شکل میں آپ اس شخص کی غیبت کریں گے کہ دیکھو اس آدمی سے ہوشیار رہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شراب پیتا ہے. آپ اسلام دیکھیں، اسلام نیچرل ریلیجن ہے. غیبت کو حرام کہہ دیا نہیں صاحب، اب ہر حال میں ایسا نہیں ہے معاملہ. کہاں کہاں بندہ نیچرلی طور پر پھنس سکتا ہے، ان مسئلے کا اس نے حل بھی بیان فرمایا. تو یہ دوسری وجہ، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں کہ آدمی مسلمان اور اسلام کے خیر خواہ کے نام پر اس کی غیبت کرتا ہے تاکہ وہ بندہ بچ جائے. یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کے اندر کوئی عیب ہے اور اس عیب سے وہ مشہور ہو گیا ہے. مثلا ایک آدمی کم سنتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہرے مولانا صاحب. مولانا صاحب کو جب بہرے کہتے ہیں تو مولانا صاحب کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں، سنتے رہتے، ٹھیک ہے میں بہرا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں. کوئی لنگڑا ہے اس کو لنگڑا کہہ رہے ہیں لوگ، لولا ہے لولا کہہ رہے ہیں. کوئی گڈھا ہے اس کو گڈھا کہہ رہا ہے، اور گڈھا کہنے پر وہ ناراض نہیں ہوا کبھی بھی. اب میں اگر کہوں کہ صاحب وہ گڈھے مولانا صاحب آئے تھے، وہ بہرے مولانا صاحب آئے تھے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ یہ بات مشہور ہو چکی ہے اور وہ جو ان کے سامنے جب بات ذکر کی جاتی ہے تو اس کو برا محسوس نہیں کرتے ہیں. یہ تین اور بھی وجوہات چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ تین بیسک وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آدمی غیبت کر سکتا ہے. ایک اور موٹی وجہ ہے، اس کو بھی بیان کر دوں. اگر ایک آدمی نیشنل انٹرنیشنل شہر سے لے کر کے انٹرنیشنل لیول تک اس کی شرارت سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر ہم اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں اس شخص کا ذکر کریں گے. کوئی بھی لیڈر ہو، کسی کی خطرناک بات ہو، کتاب یہ بندہ جو یہ ایشو چلا رہا ہے، اب جیسے بابا رام دیو صاحب ہیں چلا رہے ہیں، آپ کوئی سمجھ رہے نہیں صاحب یہ سب غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے، جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کا جم کر کے لوگوں کے سامنے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ سب ڈھوکہ بازی ہے، جو کچھ بھی ہے. تو ایسی شکل میں جس کے انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر اثرات، شہر کے لحاظ سے اثرات مرتب ہونے شروع ہوں، ایسے آدمی کے خلاف بھی جو ہے وہ آدمی اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کی کیٹیگری میں داخل نہیں ہے. یہ غیبت پر مختصر بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو کسی کے بارے میں مجھ سے برائی آ کر نہیں کرنا. بعض لوگ پوائنٹ بنانے کے لیے دوسری کی برائی آ کر کے چپ کے بیٹھ کے کر رہے ہیں، انہیں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے صحابہ کے بارے میں بدزن ہونا نہیں چاہتا، آپ مجھے نہیں بتائیں، میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں. آپ آ کر کے بولیں گے ہم کیا ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، غیبت الگ ہوگی. اب غیبت اگر کر لی ہے، اب جیسے آج تقریر ہو رہی ہے، اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ مولانا غیبت تو ہو گئی ہے، اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ کرنا نہیں ہے کسی کو، نہ ہم کو نہ آپ کو، بتا دے رہا ہوں. جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ہے، نمبر 1 کیٹیگری. یہ ہم اپنی بات کو کہہ رہے ہیں. ہم نے آج تک کسی سے جا کر کے نہیں کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی مجھے معاف کر دو. میں یہ کیسے امید رکھوں کہ آپ ایسا جا کر کے کہیں گے؟ یہ نمبر 1 کیٹیگری ہے. معاف اسی وقت غیبت ہوتی ہے. مولانا تھانوی نے ایک دوسری کیٹیگری بھی لکھی ہے کہ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی غیبت کر رہا ہے اس سے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہنے کی کہ بھائی مجھے معاف کر دو، لیکن اندر اندر کڑھ رہا ہے کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اس کے لیے روز دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. یہ دوسرا حل ہے مسئلے کا. اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے.
پہلا والا مدلل ہے، مسئلے کا حل وہی ہے۔ مولانا دانوی نے کہا کہ کم درجہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے دعائے مغفرت کے طفیل میں تمہارے گناہ کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ یہ جو حقوق العباد ہم مارتے ہیں نا، تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا تب تک معاف نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ہم نے جس کے حقوق کو مارے نا، اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، گرچہ آپ نے معافی نہیں مانگی ہے۔ یہ پروردگار عالم، تو جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کے دل کا بھی ابھی ریموٹ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے ریموٹ کو گھما دیتا ہے اور وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ ہزاروں ہمارے اکابرین کی مثال ہے کہ سونے سے پہلے روزانہ دعا کر کے لیٹتے کہ اللہ اگر میں نے میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، جو بھی ہوا ہے۔ یہ آپ کرنا شروع کریں گے تو ہم بھی تو ظلم کر رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں، جس کے ساتھ کریں اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرے گا، وہ بھی یہ دعا کر کے کرے گا کہ اللہ اگر میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو میں بھی معاف کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اپنا والا ہم بنائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب ہم کو تو نہیں معاف کرنا ہے، تو یہ بھی آپ توقع نہیں رکھیں کہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بھی اللہ ریموٹ گھمائے گا، وہ بھی نہیں گھومنا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ظلم کو دوسرے لوگ معاف کر دیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے دوسرے کے ظلموں کو کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ یہ ہے غیبت پر مختصر بات۔ غیبت سے ملی جلی چیز جو ہے وہ چغل خوری ہے۔ چغل خوری تقریباً غیبت ہے، لیکن چغل خوری میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نے ایک بات آپ سے کہی، آپ نے وہ لے جا کر کے اس دوسرے آدمی کو پہنچائی، اس نے ایک بات کہی، آپ نے لے جا کر کے اس کو پہنچائی۔ اب اگر ایگزیکٹ بات نوٹ کر دی گئی، جتنا اس نے کہا تھا اتنا ہی آپ نے جا کر کے پہنچا دیا تو چغل خوری ہو گئی۔ اور اگر اس میں آپ نے مرچ مسالہ لگایا، اگر آپ نے مرچ مسالہ لگایا اور وہ مرچ مسالہ غلط ہے تو چغل خوری نمبر 1 گنا، اور اس کے بعد بہتان کا دوسرا گنا۔ اور اگر وہ ایسا آپ نے مرچ مسالہ لگایا ہے کہ جو اس کو پتا چلے تو اور برا لگے، تو ایسی شکل میں اب غیبت کا تینوں بیک وقت گناہ اس میں ہونے کے چانسز ہیں چغل خوری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر کی ایک بنیادی وجہ چغل خوری بھی ہے، اور وہ حدیث بہت صراحتاً موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر رہے تھے قبر پر سے اور قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ ایک کو تو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ طہارت کے معاملے میں پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب دیا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ چغل خوری کرتا تھا۔ یہ لوگ جب پینٹ پہنتے ہیں اور استنجا خانے جاتے ہیں، ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے پیشاب کے بارے میں۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اگر استنجا کر کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کھلے ٹوائلٹ میں نہیں جائیں بلکہ ٹوائلٹ میں جا کر پیشاب کریں۔ یہ جو ہمارے پاس کھلا ٹوائلٹ، یہ صرف ہندوستان کی دین ہے، ورنہ دنیا میں کہیں کھلا ٹوائلٹ یہ پیشاب گھر ہوتا نہیں ہے کہ پیچھے سے کھلا ہوا ہو اور سامنے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لہذا اس کا احتیاط کرنا چاہیے پیشاب کے بارے میں۔ یہ تو یہ چغل خوری اور غیبت، ان دونوں کے بارے میں تیسری چیز بیان کر کے اپنی بات ہم ختم کریں گے۔ 23 منٹ ہم بات کر چکے ہیں۔ جھوٹ، یہ اس کو دوسرے نمبر پہ اس لیے رکھا، اس سے بھی بچنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ جھوٹ کیا ہے، پہلے جھوٹ کو سمجھ لیں۔ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے نہیں، خلاف واقعہ بات کا ذکر کرنا، اس کا نام جھوٹ ہے۔ کبھی زبان سے جھوٹ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ سے کسی نے بات نقل کی، صاحب درگت بیل میں آگ لگی ہوئی ہے، بغیر تحقیق کے آپ جو ہے ٹھنڈورا پٹنا شروع کر دیا، صاحب درگت بیل میں آگ لگی ہے۔ یہ جھوٹ کی دوسری قسم ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے لیے یہ جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے یحدث بکل ما سمع او کما قال، کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کر دے جو سن لے۔ جب کوئی بات کہتا ہے تو ایک مرتبہ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں، تب دوسرے کے کان میں وہ بات پہنچانے کی فکر کریں۔ ہر بات جو بھی ہمارے کان میں پڑی اس کو آپ دوسرے سے بیان نہیں کریں۔ تیسرا جھوٹ، ہم بیمار نہیں ہوتے، جا کر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آفس میں کام کرتے ہیں، ہم کو 5 دن کا میڈیکل بنا دیجئے،
दोनों झूठे हैं। कौन? ये जो मेडिकल ले रहा है ये तो नंबर 1 का झूठ है। वो जो मेडिकल दे रहा है कि साहब मैं सर्टिफाइड करता हूं कि ये फला तारीख से फला तारीख तक बीमार रहा, ये दूसरा झूठ है, ये दूसरा झूठ है। और कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को इतना संगीन बयान फरमाया, आपने फरमाया शिर्क के बराबर है। अब ये सब चीजें ऐसी है, सर्टिफिकेट वाला जो मामला है, जितने डिपार्टमेंट हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगते हैं 95% झूठे हैं। देने वाला भी झूठा है। अच्छा, लेने वाला तो चलो एक हद तक समझता, मैं झूठ बोल रहा हूं, देने वाले डॉक्टर साहब समझ रहे हैं मेरा इसमें क्या है, वो तुम भी नंबर 1 के झूठे हो, क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो कि ये बीमार है जबकि बीमार नहीं है। लिहाजा ये तमाम इस किस्म के झूठे जो झूठी चीजें हैं, ये झूठ में शामिल है। अच्छा, झूठ का जो गुनाह है, मेराज का वाक़या आपको सुनाया था एक मरतबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर चंद गुनाहों के अजाब की मिसाल दिखलाई गई कि फला गुनाह का फला अजाब है, फला गुनाह का फला अजाब है। सही हदीसों में तकरीबन 9 हैं कि जिसमें गुनाहों का जिक्र करके उनके गुनाह का जिक्र किया गया है कि इस गुनाह की ये सजा। उसमें से झूठ का भी जिक्र है और वो सही रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने देखा कि एक आदमी को आरे से चीरा जा रहा है, जंबूर का लफ्ज आता है, जैसे मोर्चा पकड़ के खींचा जा रहा है। इतना वो चीरता है उसका कल्ला कि यहां तक चीरता चला जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये किस चीज की सजा मिल रही है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अगर किसी ने झूठ बोल करके किसी मुसलमान का हक मार लिया, आपने फरमाया कि जन्नत इसके लिए हराम है। कोई छोटी सी बात, बड़ी सी। उन साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, अल्लाह के रसूल फरमाया कि अगर जंगल के पीलू की लकड़ी के बराबर भी उसने गैर हक को अपना हक बना लिया झूठ बोल करके, आपने फरमाया तो भी जन्नत हराम है और ऐसा शख्स जहन्नमी है। छोटी छोटी बातों पर हम हक जताने के लिए झूठ बोल देते हैं। और इसके मुखालिफ एक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई आदमी अपना हक, मतलब आपको मालूम है कि साहब ये चश्मा मौलाना साहब का है, एक साहब कह रहे साहब नहीं ये चश्मा मेरा है, मैं बहुत समझा रहा हूं, देखो भाई चश्मा मेरा है, वो मानने के लिए तैयार, अच्छा मैं कहता ले जाओ भाई, जबकि मुझे 100% यकीन है चश्मा मेरा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसका हक हो और वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, आपने फरमाया मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं। कितने लोग हैं इस दुनिया में? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो मामला ज़िरा का आया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले दलील दी कि ज़िरा मेरी है, नहीं दे पाए, हजरत अली सरेंडर हो गए कि साहब ठीक है ज़िरा आपकी, ले जाइए आप। ये बहुत दिल गुर्दे की बात है कि एक आदमी 100% ये समझ रहा हो ये चीज मेरी है, लेकिन उसके खिलाफ क्या किया गया, मुकदमा कायम किया गया और वो मुकदमे में हार गया। अल्लाह के रसूल फरमाया अगर वो सरेंडर हो गया कि ठीक है, मकसद क्या है कि मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आदमी ये अपनी जिंदगी में तय कर ले कि मैं लड़ूंगा नहीं किसी से। ठीक है 1000 2000 5000 नुकसान हो जाए, जन्नत बगैर नुकसान इस दुनिया में किए मिलती ही नहीं है। जन्नत मिलती ही है जब दुनिया क्या होती है, नुकसान होती है। अल्लाह के रसूल ने दूसरी जगह क्या फरमाया, जो आदमी अपनी दुनिया बनाता है वो अपनी आखिरत बिगाड़ता है, और जो आदमी अपनी दुनिया बिगाड़ लेता है वो अपनी जन्नत को बना लेता है। कुरान में दूसरी जगह कहा कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि नेकी तो तुम्हारे अकाउंट में आ ही नहीं सकती जब तक कि आप और हम उन चीजों को कुर्बान न कर दें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है, महबूब है। तो ये कितनी महबूब है कि मेरा हक है, उसके बावजूद एक आदमी झूठी बात कह रहा है और मैं उस पर हथियार डाल दिया कि ठीक है साहब आप ही कहे ले जाइए। परवरदिगार आलम इस पर बहुत खुश होता है कि इसने हमारे नाम पर जो है वो कि अल्लाह का फरमान है, रसूल का फरमान है, लिहाजा ठीक है। अल्लाह के रसूल फरमाए कि ऐसे आदमी के लिए जन्नत की खुशखबरी है। एक थोड़ी सी बात करके अपनी बात खत्म करेंगे। झूठ के बाद
ایک چیز اور ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے کسی پر. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی بد دعا, کہ اللہ تم کو جہنم میں ڈالے, اللہ تمہاری برباد کر دے, اللہ جو ہے وہ تمہارے اوپر لعنت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسی لعنت کرتا ہے